اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یبطلو عمل المصدر اذا لیقت التا۔ گزشتہ درس میں بہت مختصر طور پر دو درس کے عنوان سے مسئلہ نمبر 137 اور 138 کو بیان کیا گیا۔ آج میں مسئلہ نمبر 38 کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ اس میں کچھ فوائد ہیں، اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمل کرتا ہے مصدر جو بیان کیا گیا ہے ان مراحل میں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصدر کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اسے پیش کر رہے ہیں اس فائدے میں۔ یبطلو عمل المصدر اذا لحقت التا، عمل مصدر کا باطل ہو جاتا ہے اس وقت جب اس سے تا ملحق ہو جائے۔ کون سے تا؟ وہ تا جو مرت کو، وحدت کو سمجھاتی ہے۔ لأنه لا يصح فيه التقدیر المذکور، کیونکہ ایسی صورت میں کہ جہاں پر تا ملحق ہو جائے وہاں پر مصدر کے لیے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کو فرض کرنا، تقدیر کرنا، ماننا صحیح نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ نمبر 138 میں بتایا ہے کہ اس کو ہمراہ با آنے اور مائے مصدریہ ہم مانیں گے، وہ فرض یہاں پر صحیح نہیں ہوگا جب تائے مرت آ جائے، تو اس وجہ سے امر باطل ہو جائے گا۔ فلا یقال اعجبتنی ضربتک الغلامہ، مجھے تعجب میں ڈال دیا تمہارے ایک مرتبہ غلام کو مارنے نے۔ ما لم تکن، فلا یقال، یہ کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں ہے۔ ما لم تکن، جب تک کہ، ما لم تکن فی اصل بناء المصدر، جب تک کہ یہ تے اصل بنائے مصدر میں نہ ہو۔ جیسے رحمت جو ہے وہ مصدر کا اپنا پارٹ ہے۔ ضربت میں مصدر ضرب ہے، ضربت نہیں ہے مصدر، ضرب ہے مصدر، مگر رحمت میں مصدر کا حصہ ہے، تو یہاں پر عمل کرنا جائز ہے۔ نحو اعجبتنی رحمتک الغلامہ، مجھے تعجب میں ڈال دیا تمہارے غلام پر رحمت کرنے میں، غلام پر ترحم کرنے نے۔ تم جو غلام سے رحمت اور ترحم سے، رافت سے پیش آتے ہو، اس نے مجھے تعجب میں ڈال دیا کہ اتنے محبت سے پیش آتے ہو اپنے فیملی ممبر کے طریقے سے غلام کے ساتھ۔ تو رحمت نے عمل کیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر رحمت میں تے جو ہے وہ رحمت مصدر کا حصہ ہے، برخلاف ضربت و کل غلامہ۔ خوب، فائدہ نمبر 3 میں فرماتے ہیں یا عمل و ایزن المصدر و عمل فعلہ اذا کان بدلا من فعلہ، اس وقت بھی مصدر اپنے فعل کا عمل کرے گا کہ جب اپنے فعل کا بدل واقع ہو رہا ہو، بدلے میں آئے، بدل ہو فعل کا۔ ما انہ لا یصح فیہ التقدیر المذکور، اس کے باوجود کہ مسئلہ نمبر 138 میں بتایا گیا فرض یہاں پر کرنا صحیح نہیں ہے، یعنی جو شرط تھی متی صح یعمل المصدر عمل فعلہ، شرط بتائی تھی کہ عمل کرتا ہے مصدر اپنے فعل والا، کب؟ متی صح تقدیرہ بالفعل المقترن بان او مل مصدریتین، کہ جب فرض کرنا صحیح ہو اس کو ان مصدریہ اور ما مصدریہ کے ساتھ۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب یہ مصدر بدل ہوگا اپنے فعل کا، تو اگرچہ فرض مذکور صحیح نہ بھی ہو تب بھی وہ عمل کرے گا فعل والا۔ جیسے ضربن زیدن، ضربن زیدن اس میں یہ اضرب کا بدل ہے، ضربن اس کے بدلے میں آیا ہے، تو جیسے اضرب عمل کرتا ہے زیدن پر، ویسے ہی ضربن بھی عمل کرے گا۔ کما تقول اضرب زیدان وحینئذ یتحمل ضمیران، جب یہ بدل واقع ہوگا فعل کا، تو یہاں ایک چیز اور یاد رکھیے گا کہ جیسے فعل میں ضمیر ہوتی ہے ویسے یہاں پہ بھی انتا کی ضمیر ضربن میں پائی جا رہی ہے۔ خوب، یتحمل ضمیرن، پھر ایسی صورت میں ضمیر کو بھی ضمیر کا متحمل ہوگا وہ، یعنی اس میں ضمیر پائی جائے گی۔ فائدہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں ذکر النحاۃ لإعمال المصدر شروطا اخری، ہم نے ایک کلی شرط تو آپ کی خدمت بیان کر دی مسئلہ نمبر 138 میں، لیکن مصدر کے عمل کرنے کے لیے نحویوں نے کچھ اور شرطیں بیان کی ہیں۔ اس میں سے بعض اہم شرطیں اس طریقے سے ہیں، 4 شرطیں یہاں بیان کر رہے ہیں ابجد کے عنوان سے۔ الف، ان یکون غیر منعوت قبل تمام عملہ، اس کا عمل مکمل ہونے سے پہلے اس کے لیے صفت نہ لائی گئی ہو، غیر منعوت ہو یعنی موصوف نہ ہو۔
اس کی صفت نہ لائی گئی ہو، اس کے لیے نعت نہ لایا گیا ہو عمل مکمل ہونے سے پہلے، بے بخشد، فلا یقال، پس ایسے نہیں کہا جا سکتا، سانی اکرام و کل کثیر و عدو و آخی، مجھے برا لگا تمہارا بہت زیادہ احترام کرنا ہمارے بھائی کے دشمن کا، یعنی جو تم ہمارے بھائی کے دشمن کا احترام کرتے ہو بہت زیادہ، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو عدو آخی جو ہے وہ اکرام کا مفعول ہے، لیکن اس مفعول سے پہلے اکرام کے لیے صفت آ گئی، ثانی اکرام الکثیر، تو یہ اکرام الکثیر میں الکثیر جو ہے وہ صفت ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے برا لگا تمہارے بہت زیادہ اکرام کرنے نے میرے بھائی کے دشمن کا، خوب، تو عدو آخی مفعول ہے جو الکثیر کے بعد آیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد فائدہ نمبر بے بتا رہے ہیں، ان یکونا، دوسری شرط کہ عمل کرے گا مصدر کب، دوسری شرط یہ کہ ان یکونا مفردن، مصدر مفرد ہونا چاہیے، فلا یقال زادت کا تجارب کا دہرا الا ہنکتن، زادت کا تجارب کا، زادت کا تجارب کا دہرا الا ہنکتن، یہاں پر تجارب جمع ہے، اچھا ہنکتن کے معنی ہوتا ہے تجربہ کار کے، ایک لغت لکھ لیجئے گا آپ لوگ، ہنکتن یعنی تجربہ کار، ما ہے یہاں، ما زادت کا، ما زادت کا تجربہ کا دہرا، زمانے کے تجربے حاصل کر لینا تمہارے اندر کسی چیز کو بڑھاتا نہیں ہے سوائے تجربے کے، مطلب کہنے کا یہی ہے کہ زمانے کو دیکھ کر کے انسان تجربہ حاصل کرتا ہے، تو تجاربک جمع ہے، تجربہ نہیں ہے، تجارب جمع ہے، اس تجارب نے الدہرا کو منصوب کیا ہو، یہ صحیح نہیں ہے، مفرد ہونا چاہیے مصدر جب عمل کرے تو۔ تیسری شرط ان یکون مظہرا فلا یروز علی الاسا مرور، یعنی جب عمل کرے مصدر تو ضمیر کی شکل میں نہیں بلکہ اس میں ظاہر کی شکل میں، اس میں ظاہر کی شکل میں عمل کرے، ضمیر کی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں سے ایک اور معذرت کہ ہمارا جو اس وقت درس چل رہا ہے ریکارڈنگ کی شکل میں، آن لائن شکل میں، تو بلڈنگ کے آس پاس اور اطراف میں بہت سے لوگ، دن کا وقت ہے، کافی شور غل مچانے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے کچھ ایکسٹرا آوازیں بھی ہیں، اور میں ذرا سا زکام سے روبرو ہوں، مواجہ ہوں، تو اس وجہ سے آپ کو دوہری تکلیفوں کا اور رکاوٹوں کا سامنا ہے، جس کے لیے عذر خواہی کرتے میں درس کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ نمبر 3 کہ مصدر اس وقت عمل کرے گا کہ جب اس میں ظاہر ہو، مصدر ہو، خود مصدر کی ضمیر نہ ہو، فلا یجوز علی الاصح، بہتر قول کی بنیاد پر، صحیح قول کی بنیاد، اصح قول کی بنیاد پر یہ کہنا صحیح نہیں ہے، مروری بزید مؤنس وہو بامر موحش، میرا گزرنا زید کے پاس سے میرے لیے انس کا سبب بنتا ہے، وہو یعنی گزرنا میرا یہ امر کے پاس سے یہ وحشت کا سبب بنتا ہے، یعنی اس کے پاس مانوس نہیں ہوں، میں اجنبی پن کا احساس کرتا ہوں، وحشت محسوس کرتا ہوں امر کے پاس سے گزرنے میں، تو یہ ہوا جو ہے نا یہ مرور طرف پلٹ رہا ہے، یعنی مروری بزید مونس و مروری بامر موحش، تو مروری بامر موحش تو صحیح تھا، لیکن ہوا بامر موحش یہ صحیح نہیں ہے۔ خوب، اس کے بعد البتہ یہ چونکہ لازم ہے مرور، لہٰذا اس نے مفعول بالواسطہ لیا حرف جر کے ذریعے سے، جیسے مررتو، یہ بتا چکے ہیں پہلے کہ جس حرف سے متعدی ہوتا ہے فعل، اسی حرف سے متعدی ہوگا مصدر، اس لیے بے سے متعدی کیا ہے مرور کو۔
दाल। नंबर 4, चौथी शर्त अहम शुरूत में से कि जिसकी बुनियाद पर मज़दर अमल करता है, और ये अगर ये शर्त ना पाई जाए तो मज़दर अमल नहीं करता। चौथी शर्त ये कि अन ला यतक़द्दमा मा यतअल्लक़ बिही अलैहि, मज़दर से जो चीज़ मुताल्लिक़ हो वो उस पर मुक़द्दम ना हो, ऐसी चीज़ मुक़द्दम ना हो जो मुताल्लिक़ हो मज़दर के। वअन ला युफ़्सला बैनहु, और न फ़ासला हो बैनहु व बैन मामूलिही बेअजनबिय्यिन, मज़दर और उसके मामूल के दरमियान किसी अजनबी के ज़रिए से फ़ासला नहीं होना चाहिए। फ़ला युक़ाल, बस ऐसे नहीं कहा जाएगा आजबनी अमरन ज़रबो ज़ैदिन, आजबनी अमरन ज़रबो ज़ैदिन। खूब, आजबनी अन ला यतक़द्दमा मा यतअल्लक़ बिही अलैहि, जो चीज़ उसके मुताल्लिक़ है वो उस पर मुक़द्दम ना हो। यानी आजबनी ज़रबो ज़ैदिन अमरन, अमरन इसका मफ़ूल है और ये मुक़द्दम हो गया है ज़रब के ऊपर। इस तरीके से कहना सही नहीं। फ़ला युक़ाल, ऐसे कहना सही नहीं कि आजबनी अमरन ज़रबो ज़ैदिन, बल्कि ये कहा जाएगा आजबनी ज़रबो ज़ैदिन अमरन। यहाँ इसमें लफ़ व नश्र गैर मुरत्तब हो गई है। हुआ क्या है, आप लोग तीर बना के, एरो बना करके आप सही कर दिएगा इसको। ये जो मा यतअल्लक़ बिही है इसकी मिसाल बाद में ला रहे हैं, इन्नहु अला ज़रबिही से है, और ला युफ़सलो वाली मिसाल जो वो पहले दे दी है, यानी फ़ासला नहीं होना चाहिए। अन ला युफ़सला बैनहु व बैन मामूलिही बेअजनबिय्यिन, सही नहीं है कि फ़ासला किया जाए उसके दरमियान और उसके मामूल के दरमियान किसी अजनबी के ज़रिए से। जैसे आजबनी ज़रबन, आजबनी अमरन ज़रबो ज़ैदिन। ये यहाँ पर मैं एक चीज़ को ज़रा सा करेक्ट कर दूँ, लफ़ व नश्र गैर मुरत्तब नहीं बल्कि मुरत्तब ही है। यानी जो एरो मैंने बनवाया था, आपसे कहा था भी, उसको हटा दीजिएगा, हज़्फ़ कर दिएगा, और पहली मिसाल पहले के लिए, दूसरी मिसाल दूसरे के लिए है। यानी फरमा रहे हैं कि आजबनी अमरन ज़रबो ज़ैदिन में, इसमें यह मुताल्लिक़ से मुराद वो ज़र्फ़ व जार मजरूर वाला मुताल्लिक़ नहीं है, बल्कि हर वो चीज़ कि जो मज़दर से मुर्तबित हो, चाहे अमल के एतबार से, चाहे ज़र्फ़ व जार मजरूर के एतबार से, किसी भी एतबार से। तो जो मुताल्लक़ है मज़दर का वो उस पर मुक़द्दम ना हो। जैसे जो मुताल्लिक़ है मज़दर का, जैसे अमरन चूँकि मफ़ूल है ज़रबो ज़ैदिन में ज़र्ब का, तो ये मफ़ूल जो है वो अपने फ़ाइल पर, मफ़ूल जो है वो मज़दर पर मुक़द्दम नहीं हो सकता है। आजबनी अमरन ज़रबो ज़ैदिन नहीं कहेंगे, बल्कि आजबनी ज़रबो ज़ैदिन अमरन कहेंगे। और इसी तरीके से इन्नहु अला ज़रबिही लक़ादिरुन ज़ैदन भी नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि लक़ादिरुन एक अजनबी चीज़ है, ये इन्ना की ख़बर है, इस तरीके से है इन्नहु लक़ादिरुन अला ज़रबिही ज़ैदन। तो यहाँ पर चूँकि ज़रबिही ही जो है वो फ़ाइल है ज़रब का, और ज़ैदन मफ़ूल है, वो कादिर है, किस बात पर कादिर है कि वो मारे ज़ैद को। ठीक है, ज़रब पर, अपनी ज़रब पर ज़ैद को, अपनी ज़रब पर कुदरत रखता है, किसको मारने के लिए? ज़ैद को मारने के लिए। तो उर्दू में तर्जुमा भी इसीलिए दुश्वारी से हो रहा है चूँकि ये तरकीब अरबी की सही नहीं है। इन्नहु अला ज़रबिही लक़ादिरुन में लक़ादिरुन एक अजनबी चीज़ है जिसने फ़ासला कर दिया है मज़दर और उसके मामूल के दरमियान, तो इस तरीके से कहना सही नहीं है। खूब, उसका फरमान है वइज़ा कान मामूल ज़रफ़न जाज़ ज़ालिक, लेकिन अगर मामूल ज़र्फ़ होगा, ज़र्फ़ होकर के मुताल्लिक़ हो रहा है मज़दर के, तो मा तअल्लक़ ऊपर नहीं बता है अन ला यतक़द्दम मा यतअल्लक़, ये सही नहीं है कि जो चीज़ उसके मुताल्लिक़ वो उस पर मुक़द्दम हो जाए। ये अमरन जैसी चीज़ों में है, लेकिन अगर ज़र्फ़ होगा तो मुक़द्दम हो सकता है अपने मज़दर पर, यानी अपने मुताल्लिक़ पर। जैसे वला ताख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, यहाँ पर बेहिमा जार मजरूर मुताल्लिक़ है राफ़तुन के,
اور رافتن جو ہے وہ مصدر ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ یہ ظرف ہے، ظرف جب بولا جاتا ہے تو جار مجرور مراد ہوتا ہے، اور جار مجرور جب بولا جاتا ہے تو ظرف بھی مراد ہوتا ہے۔ تو اگرچہ یہاں پر ظرف لکھا ہے انہوں نے، مگر جار مجرور کی مثال دی ہے۔ تو بہما جار مجرور یعنی ظرف رافتن پہ مقدم ہو گیا، اس طریقے سے پڑھنا صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ذالکا جو لکھا ہے وَإِذَا كَانَ الْمَعْمُولُ ظَرْفًا جَازَ ذَالِکَ، تو یہاں ذالکا سے مراد تقدم ہے، یعنی اب یہ تقدم جائز ہو جائے گا۔ پھر فائدہ نمبر 5 میں فرماتے ہیں کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے مصدر، ایک چیز ہوتی ہے حاصل مصدر۔ حاصل مصدر کو اسم مصدر بھی کہتے ہیں، جیسے معاشرت اور عشرت۔ معاشرت ہے مصدر، عشرت ہے اسم مصدر۔ غسل اور غسل سنا ہوگا آپ نے۔ خوب، تو اغتسال وغیرہ بہت سے کلمات اس طرح کے سننے میں آتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو مثال انہوں نے دی ہے وہ عشرت و معاشرت کی دی ہے۔ تو عشرت اسم مصدر ہے، فرما رہے ہیں کہ عشرت بھی معاشرت والا عمل کرے گا۔ اس میں مصدر جو ہوگا وہ مصدر والا عمل کرے گا انہی شرطوں کے ساتھ جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ اسم المصدر یعمل عمل المصدر، اس مصدر عمل کرے گا مصدر والا بشروط المتقدمہ، انہی شرطوں کے ساتھ جو اوپر گزر چکی ہیں، جیسے بعشرتک الکرامہ تعد منہم، اے بمعاشرتک، یعنی تمہارا لوگوں کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ، محترم و بزرگ لوگوں کے ساتھ، کریم لوگوں کے ساتھ معاشرت کرنا، وقت گزارنا، اٹھنا بیٹھنا تمہیں بھی بڑا بنا دیتا ہے، یعنی انہی لوگوں میں سے تم شمار ہونے لگتے ہو۔ تو بعشرتک نے الکرامہ کو مفعول بنا کر کے منصوب کیا ہے، ویسے ہی جیسے بمعاشرتک کرتا۔ خوب، آخری مسئلہ مصدر کے سلسلے سے یہ ہے کہ متى اضیف المصدر الی الفاعل۔ اب دیکھیے گا مصدر جو ہے وہ مضاف ہو گیا فاعل کی طرف، یا مصدر مضاف ہو گیا مفعول کی طرف۔ اب اس فاعل اور اس مفعول کی صفت بھی لائی جا سکتی ہے، اس کا تابع آتا ہے۔ تو جو تابع آتا ہے، جو اس کی صفت آتی ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے؟ فاعل تو لفظاً مجرور ہے، منصوب بھی لفظ و مفعول بھی لفظاً مجرور ہے، حالانکہ فاعل جو ہوتا ہے اصل مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اصل میں جو مفعول ہوتا ہے، مگر یہاں چونکہ دونوں مضاف الیہ واقع ہو رہے ہیں تو دونوں مجرور ہیں۔ اب اس کا تابع کیسے پڑھا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں وہ فاعل کے جو مجرور ہو گیا مضاف الیہ بن کر کے، اس کا تابع جب لائیں گے تو اس میں دو وجہ جائز ہے، لفظ کی رعایت کرتے ہوئے جر جائز ہے، محل کی رعایت کرتے ہوئے رفع جائز ہے، اور وہ مفعول جو مضاف الیہ ہو کے مجرور ہو گیا جب اس کا تابع لائیں گے تب بھی دو وجہ جائز ہے، لفظ کی رعایت کرتے ہوئے مجرور پڑھیں گے اس کے تابع کو، اس کی صفت کو، اور محل کی رعایت کرتے ہوئے منصوب پڑھیں گے۔ یہی بات اس مسئلے میں بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں متى اضیف المصدر الی الفاعل، جب مصدر جو ہے وہ مضاف کیا جاتا ہے فاعل کی طرف، وہ اتبع الفاعل بتابعین، اور فاعل کا کوئی تابع لایا جائے، تو جاز فی تابع الرفع مراعاۃ للمحل، تو پھر تابع میں محل کی رعایت کرتے ہوئے رفع جائز ہے اور جر جائز ہے رعایت کرتے ہوئے لفظ کی، مراعاۃ للفظ، نحو سرنی انشاد اخیک الصغیر او الصغیر، الصغیر اور الصغیر دونوں کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اخیک جو ہے وہ مضاف الیہ ہے تو اس لیے مجرور تو ہے، اخوکا نہیں بلکہ اخیکہ ہے، مجرور ہے، لیکن چونکہ اصل میں یہ فاعل ہے لہٰذا الصغیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آئیے مفعول والی بات، وَمَتَى أُضِيفَ إِلَى الْمَفْعُولِ، اور جب یہ مضاف ہو جائے مفعول کی طرف تو جاز فی تابعہ النصب مراعاۃ للمحل والجر مراعاۃ لللفظ، تو نصب جائز ہے محل کی رعایت کرتے ہوئے چونکہ مفعول ہے، اور جر جائز ہے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے، جیسے سرنی انشاد الاشعار الرقیقۃ بھی صحیح ہے اور رقیقۃ بھی صحیح ہے۔ رقیقۃ اس لیے صحیح ہے کہ الاشعار مفعول ہے اور محل منصوب ہے، اور الرقیقۃ اس لیے صحیح ہے کہ مضاف الیہ ہے اور لفظاً مجرور ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔